قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ حسن اخلاق کی فضیلت قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر آپ ارشاد فرما دیں تو ہمارے لیے راہ ہموار ہو جائے گی مزید اس موضوع پر بات کرنے کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو جیسے آپ نے انٹرو میں اشارہ فرمایا کہ اخلاق خلق کی جمع ہے جی، اور خلق کہتے ہیں عادت راسخہ کو، جی، پختہ عادت کو۔ اس کا مطلب ہے کہ مصنوعی طور پہ جو سیلز مین اپنی بتیسی نکال کے دکھا دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ بڑا خوش اخلاق آدمی ہے، تو جب تک اس کی وہ عادت میں شامل نہیں ہوگا حقیقتاً وہ خلق میں داخل نہیں ہوگا۔ اچھا، حسن اخلاق جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اچھی عادات، اچھی عادت۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف چہرے کی بشاشت یا مسکراہٹ اسی میں اخلاق پوشیدہ نہیں ہو گیا، بلکہ ایک شخص عاجزی پسند ہے، دوسروں کو عزت دیتا ہے، احترام دیتا ہے، ان کا خیال کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، اور اسی طریقے سے اپنی ذات سے لوگوں کو حتی الامکان تکالیف پہنچانے سے روکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں اپنا وقت خرچ کرتا ہے، تو یہ ہے حقیقتاً حسن اخلاق کا مالک۔ دیکھیں نا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی ثنا میں ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ عظیم اخلاق کے مرتبے پر فائز ہیں، یہ اللہ نے آپ کو عظیم اخلاق عطا فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اب نبی کریم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کر لیں تو خود بخود ہمیں پتہ چل جائے گا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کویسچن ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ نبی کریم کا خلق یا آپ کے اخلاق جو تھے وہ قرآن تھا پورا، یعنی قرآن کی اگر چلتی پھرتی کوئی عملی تصویر دیکھنی ہے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو پڑھا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اس سیرت کو ہم اپنائیں گے تو حقیقتاً ہم مکارم اخلاق تک پہنچیں گے۔ سرکار نے خود ارشاد فرمایا کہ انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا تاکہ میں اخلاق کو بلند مقام تک پہنچا دوں، اس کی بلندیاں حاصل کر لوں۔ اور ایسے ہی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اس کی فضیلت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مکارم الاخلاقی اعمال الجنہ، کہ جو اچھے بلند اخلاق ہیں، بہترین قسم کے جو نبی کریم کی سیرت سے کشید کر کے آئیں، وہ سمجھ لیجئے جنت کے اعمال ہیں، یعنی ایسے اعمال ہیں جو جنت میں دخول کا سبب بن سکتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تعلیم کے لیے دعا پڑھی، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ جب آئینہ دیکھیں اپنے اخلاق کی بہتری کے لیے اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں، اس سے اس کی امپورٹنس پتہ چلتی ہے کہ اللہ تو نے مجھے اتنا اچھا بنایا، ظاہر میرا خوبصورت بنایا، مجھے انسان بنایا، سب سے بڑی بات گدھا نہیں بنا دیا، ہمیں کتا نہیں بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی کرم نوازی، انسان بنایا، اور پھر مسلمان، پھر اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، اور پھر اتنی اچھی شکل و صورت اللہ نے دی۔ تو اللہ تعالیٰ جب تم نے ظاہر کو تو نے اچھا کر دیا، میری عادات کو بھی اچھا کر دے، تاکہ جب امتی آئینہ دیکھے اخلاق کی بہتری کے لیے دعا کرے تو دعا میں بڑی برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے گا، ہمت دے گا، اور انسان انشاءاللہ تعلیم شرع بھی حاصل کر کے حقیقی اخلاق کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوگا۔ سبحان اللہ۔